آج یکم ربیع الاول اور پہلی جمعرات کا بابرکت دن ہے۔ سب لوگ 40 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ اچانک حالات آپ کے حق میں ہوں گے، اتنا عروج ملے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ ربیع الاول کی ان خاص گھڑیوں میں آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے، اور آپ نے بالکل اسی ترتیب سے اس عمل کو کرنا ہے جس ترتیب سے آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج یکم ربیع الاول اور جمعرات کا بابرکت دن ہے، اور ایک ہی دن رب کریم کے بابرکت دن آ گئے ہیں، یعنی یکم ربیع الاول بھی ہے اور جمعرات کا بابرکت دن بھی ہے۔ اس مہینے کا آغاز ہی بابرکت دن سے ہوا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی برکتوں والا ہے، یہ مہینہ ہی بہاروں کا مہینہ ہے، اور جو بندہ اس عمل کو پڑھ کے اپنے رب سے جو مانگے گا، غیب سے اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا استقبال آپ پوری جوش و خروش سے کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اپنی محبت کا اظہار آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ کے کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے کر سکتے ہیں، قرآنی سورتوں کو پڑھ کے، بابرکت تسبیحات کو پڑھ کے آپ اللہ سے اپنی جب حاجات کا ذکر کریں گے تو اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ کریم اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے کہ نبی کے وسیلہ اور جلیلہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کریم اسی وقت آپ کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور آپ کے نصیب اور تقدیر کو آپ کی پسند کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ربیع الاول کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر جاندار خوش ہوتا ہے۔ ربیع الاول کی جب آمد ہوتی ہے تو دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے اور بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اس بابرکت مہینے کی آمد پر چرند پرند بھی خوش ہوئے، جنات و حیوانات خوش ہوئے، فرشتے خوش ہوئے۔ یہ ایسا بابرکت دن ہے، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت بگڑے ہوئے حالات کو خوشحال کر دیتا ہے، غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، مسائل کو ختم کر دیتا ہے، مقاصد کو پورا کرتا ہے، اور آپ اللہ سے اربوں روپے مانگیں گے تو اربوں روپے ہی ملیں گے، بشرط یہ کہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو نبی کا وسیلہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ جب نبی کے وسیلے سے آپ اللہ سے مانگیں گے تو رزق اور دولت کے خزانے آپ پر کھول دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، زمین و آسمان کا وہ بادشاہ ہے، کل کائنات کا مالک ہے، سارے عالم کے خزانے اس کے پاس ہیں، ساری دنیا کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ کی چھوٹی سی دعا کو قبول کرنا اس کے لیے کون سا مشکل بات ہے؟ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، وسیلہ رسول کا دے کر مانگیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ رب العزت کی مدد ایسے وسیلوں سے آپ تک آئے گی کہ آپ کو لگے گا کہ معجزے ہونے شروع ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کی مدد آنا شروع ہو گئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بھی کبھی بند ہوتا ہے؟ حسن بصری یہ بات سن کر غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا، اے بڑھیا، تجھے تو مجھ سے بھی زیادہ علم ہے، تو مجھ سے بھی زیادہ جانتی ہے کہ اللہ کا دروازہ تو کبھی بند ہوتا ہی نہیں، اللہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر یقین رکھو، کیونکہ کامل یقین رکھو گے تو تمہاری زندگی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے اللہ کریم بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا پر
کن فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو، ان بابرکت کلمات کو آپ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے کرتے ہی اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اور چند کا میں آپ کے ساتھ ذکر بھی کرتی ہوں کہ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ کریم آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل کرے گا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، فاقے ختم ہوں گے، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، اور جو لوگ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ کریم ان کے اس مرض کو بھی ختم کرے گا، بلکہ ہر بری آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ رکھے گا، ہر بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور اپنے خزانے اپنے نبی کے وسیلے آپ پر لٹائے گا۔ اس بابرکت عمل کو آج کے دن ضرور پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کے لیے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آپ نے آج یکم ربیع الاول کے دن اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ ربیع الاول کی ہر جمعرات کو، ہر جمعہ کو یہ عمل کرتے رہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آج یکم ربیع الاول سے اس وظیفے کو شروع کریں اور 12 ربیع الاول تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں، اور پھر اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش کو آپ خود دیکھیں گے۔ آپ نے اس بابرکت عمل کو جب کرنا ہے تو آپ نے پہلے باوضو ہونا ہے، پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ جمعرات کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ربیع الاول میں جتنے بھی جمعرات اور جمعہ کے دن آئیں ان دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ نے وضو کر لینا ہے تو آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، بسم اللہ بھی پڑھ لیں، تو پھر آپ نے 40 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 40 مرتبہ سورۃ الکوثر جب پڑھ لیں، پھر 40 مرتبہ سورۃ نصر پڑھنی ہے۔ جو آپ نے عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، میں نے سکرین پر دکھا دیا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک، 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر 40 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر 40 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ نصر پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ نے ان بابرکت سورتوں کو پڑھنا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی، اور پھر اس مدد کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہوں گے، لوگ بھی آپ کی قسمت پر رشک کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت سورۃ نصر میں فرما رہا ہے کہ جب اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ آپ اللہ سے مانگیں گے، استغفار کر کے اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، آپ کی توبہ بھی قبول کرے گا، اور مزید رحمتیں آپ پر نازل فرمائے گا۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر دنیا آپ کی قسمت پر رشک کرتی ہے۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر جب پڑھنی ہے تو پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، دلوں کو سکون ملے گا، کیونکہ یہ وظیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اور سورۃ نصر جب آپ نے ساتھ ملا لینی ہے تو یہ برکتوں کے خزانے اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب برکتوں کے خزانے اکٹھے ہوں گے تو پھر رزق اور دولت کے خزانے بھی آپ کو ضرور ملیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو اتنا عروج ملے گا کہ دنیا آپ کی قسمت پر رشک کرے گی۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔